اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو رحیم بھی ہے اور کریم بھی۔ میرے لیے یہ انتہائی عزت اور خوشی کی بات ہے کہ میں اسکندرآباد میں اسکندرآباد اور گرد و نواح کی عظیم ماؤں سے مخاطب ہوں۔ یقیناً آپ لوگ عظیم ہیں جو آج کے اس پرفتن دور میں اور آج کے اس مصروف دور میں اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے کوشاں ہیں، کیونکہ ایک ماں کے لیے اس کا سب سے پہلا کام اور سب سے فرض کام اپنے بچوں کی بہترین تعلیم اور تربیت ہے، اور اس حوالے سے آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی طرف سے آپ نے ایک اچھے ادارے کو منتخب کیا ہے۔ اس حوالے سے ہماری بھی یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی توقعات پہ پورا اترتے ہوئے اور جتنا ایک جدید طریقہ تعلیم ہے اور جتنی بنیادی سہولیات ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بچوں کی بہترین تعلیم اور تربیت پر توجہ دی جائے۔ اس حوالے سے ادارے کے جو آنرز ہیں عبدالمالک شاہ صاحب، نویر خان صاحب، مجیب صاحب، ان سب کی یہ کوششیں ہوتی ہیں کہ اس علاقہ میں رہتے ہوئے جتنے بھی ہم وسائل بروئے کار لا سکتے ہیں ان کو لائیں اور یہاں پر بچوں کو بہترین سہولیات مہیا ہوں۔ الحمدللہ اس حوالے سے الائٹ سکول اسکندرآباد کا نام علاقے کے معروف سکولوں میں ہوتا ہے، اور ہمیں یہ انتہائی خوشی بھی ہے اور کامیابی کی یہ دلیل بھی ہے کہ آج آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اور آپ لوگوں کے بچے یہاں پر پڑھ رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں ادارہ کا تمام سٹاف، بالخصوص وائس پرنسپل میڈم بشرا اور ان کے پورے سٹاف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کی دن رات کوششوں سے یہ ادارہ اور بچوں کی تعلیم و تربیت میں نمایاں ایک واضح جو ہے ایک فرق محسوس ہو رہا ہے۔ سو آپ سب ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پورے سٹاف کو ایک دفعہ بھرپور کلیپنگ کر لیں۔ تھوڑی سی توجہ میری طرف رکھیے گا اور بچوں کو اپنی سیٹوں پہ بٹھائیں ذرا، تاکہ ذرا بات جو ہے وہ کرنے میں آسانی ہو۔ اور یہ ایک دن ہوتا ہے جو اپنی بات ہم آپ تک پہنچا سکتے ہیں، اور یہ ایک موقع ہوتا ہے، وگرنہ پورا سال ظاہر ہے کہ ہم آپ لوگ کی سنتے ہیں۔ سو تھوڑا سا میں آپ کو الائٹ کے حوالے سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیسے اس کا اسٹڈی سسٹم جو ہے وہ دوسروں سے ذرا مختلف ہے۔ اکثر والدین، زیادہ تر تو لوگ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ فرنچائز سسٹم سکولز کا کیا سسٹم ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اس حوالے سے آئیڈیا نہیں ہوتا۔ سو ان کو بتانے کے لیے میں یہ گزارش کر دوں کہ یہ ایک الائٹ سسٹم پہلے سے تو ان کا ایک سلوگن تھا کہ یہ ایکٹیویٹی بیسڈ ایجوکیشن ہے، زیادہ تر ایکٹیویٹیز کے تھرو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن اب جوں جوں دور تبدیل ہو رہا ہے اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ ہر انسان کو اور دنیا بھر کے تمام ممالک اور لوگوں کو موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جو بھی آگے بڑھنا چاہے ان کو موقع ملے۔ سو آپ نے دیکھا یا آپ نے سنا ہوگا کہ جب بجلی نہیں تھی اور بجلی سے پہلے کارخانے جو لگتے تھے وہ دریا کے کناروں پہ لگتے ہوتے تھے، کیونکہ پانی وہاں پہ موجود ہوتا تھا۔ جو ہی بجلی ایجاد ہوئی تو پوری دنیا کو یہ موقع ملا کہ کون آگے جا سکتا ہے۔ سو جو لوگوں نے، جن ممالک نے بجلی پیدا کرنا شروع کی اور جن لوگوں نے جلدی سے اڈاپٹ کیا اس سسٹم کو، ان کی انڈسٹری آگے گئی اور پھر اس کی وجہ سے وہ قومیں، وہ ملک ترقی کرتے گئے۔ اس کے بعد پھر دوسرا بڑا موقع دنیا کے پاس آیا کہ جب کمپیوٹر ایجاد ہوا، پھر دنیا لیول پہ ہو گئی، اور جو قومیں، جو ممالک کمپیوٹر میں ترقی کرتے گئے اور کمپیوٹر کے ذریعے ہی اپنی شب و روز اپنا معمول زندگی بنانا شروع کیا، وہ لوگ آگے نکل گئے۔ پھر اس کے بعد تیسرا دور آیا انٹرنیٹ کا۔ جب انٹرنیٹ آیا تو جن لوگوں نے اس کا مثبت استعمال کیا
اور جن لوگوں نے اپنے بچوں تک اپنا اسکول تک اس نیٹ کو لے کر گئے مثبت انداز سے، وہ قومیں آپ نے دیکھا کہ آگے نکل گئی۔ آج پھر دنیا زیرو لیول پہ ہے، آج پھر ایک ایسی چیز ہمارے ہاں آ چکی ہے کہ جس کو اگر ہم نے اڈاپٹ نہ کیا تو ہم پیچھے رہ جائیں گے، اور جس نے اس کو اڈاپٹ کیا تو وہ بہت آگے نکل جائیں گے۔ میری مراد آج کے دور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت ایک ایسا انقلاب آ چکا ہے دنیا میں اس وقت کہ جو اس کو اڈاپٹ کرتا جائے گا وہ آگے بڑھتا جائے گا، اور اس کی وجہ سے کروڑوں جابز ختم ہو جائیں گی، اور پتہ نہیں کتنی کروڑوں جابز اور نکلیں گی، اور دنیا کا ایک سینیریو، دنیا کا ایک طریقہ اور دنیا کا ایک ڈھانچہ بالکل تبدیل ہو جائے گا۔ اور آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو کمپیوٹر کا نہیں پتہ تو وہ ان پڑھ تصور ہوتے ہیں کہ آپ کو آج کے دور میں کمپیوٹر کا نہیں پتہ۔ کمپیوٹر کی ایک شکل موبائل ہے۔ مثلا آج کے دور میں اگر ایک بندے کو موبائل کا نہیں پتہ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ بالکل ہی ان ایجوکیٹڈ بندہ ہے، کہ اس کو آج کے دور میں موبائل کا نہیں پتہ۔ ایسے ہی آنے والے دور میں یہ ہوگا کہ جس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں نہیں پتہ ہوگا اس کو ان پڑھ تصور کیا جائے گا۔ لہٰذا الائڈ سکول سسٹم اس پاکستان کا وہ پہلا سکول سسٹم ہے کہ جس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کام کرنا شروع کیا ہے، اور پلے گروپ سے ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سلیبس جو ہے وہ شامل کیا ہے۔ سو پلے گروپ، نرسری، پریپ اور 1 2 3 سے لے کر آگے آن ورڈ جتنی بھی کلاسز ہیں، چاہے وہ پھر پنجاب کالجز کا سلیبس ہے، پھر یونیورسٹی کا سلیبس ہے، سب میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے چیزیں شامل کی ہیں۔ سو یہ آپ لوگ لکی ہیں کہ آپ کے بچے ابھی جب پلے گروپ میں ہی ہوں گے تو ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نام جو ہے وہ پتہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ آگے جوں ان کا لیول بڑھتا جائے گا ان کو یہ چیزیں پتہ چلتی جائیں گی، اور جب وہ میٹرک لیول تک پہنچیں گے تو جو ایک عام بندہ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہوگا اس کو اتنا آئیڈیا ہی نہیں ہوگا، اور وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوں گے۔ سو ایک بڑا یہ کام الائڈ سکول سسٹم کا ہے جو اب نیکسٹ ایئر سے ہونے جا رہا ہے۔ آپ نے کچھ ایکٹیویٹیز دیکھی ہوں گی، ٹیچرز کی ٹریننگ بھی اس حوالے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے ہوئی ہے، مختلف ورکشاپس ہوئی ہیں۔ پھر دوسرا بڑا کام جو اب نیکسٹ ایئر ہونے جا رہا ہے وہ ABL کا ہے، ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کے حوالے سے، اور پھر PBL پروجیکٹ بیسڈ لرننگ پہ کہ بچوں کو مختلف پروجیکٹ دیے جاتے ہیں۔ پروجیکٹ بیسڈ لرننگ ہے۔ ہم اکثر یہ کہتے تھے کہ آپ جاپان کا اسٹڈی سسٹم دیکھیں یا آپ چائنا کا اسٹڈی سسٹم دیکھیں تو وہ 11-12 سالوں کے بعد بچوں کو بکس دیتے ہیں، اور اس سے پہلے وہ بچوں کو سکھاتے ہیں۔ اور الحمدللہ پاکستان میں یہ الائڈ سکول سسٹم یہ سب سے پہلا ایک سسٹم بنتا جا رہا ہے کہ جو اس طرح کی چیزوں میں پہل کر رہا ہے۔ سو پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں شامل کی گئی ہیں۔ اس دفعہ آپ بکس دیکھیں گے 1 سے لے کر 6-7 کی جو بکس ہیں ان کی نوٹ بکس بھی 22 ہیں، 11 جو ہے وہ ایک ٹرم میں یوز ہوں گی، کہ وہ اس میں کورس جو ہے وہ تقریباً چینج ہے، جس میں ABL، PBL اور پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے، مصنوعی ذہانت کے حوالے سے ہوگا۔ سو انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے۔ آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا، ہم سب نے مل کر بچوں کی اس حوالے سے اچھی تعلیم اور تربیت کرنی ہے۔ دیکھیں جو سلیبس کے حوالے سے چیزیں ہوتی ہیں، ABC ہے، الے بے پہ ہے، وہ ہر سکول پڑھا رہا ہوتا ہے، ہم بھی پڑھا رہے ہیں۔ سب سے جو بڑی چیز میٹر کرتی ہے وہ ماحول میٹر کرتا ہے کہ آپ بچے کو ماحول سکول میں کیسا دے رہے ہیں اور پھر ان کی تربیت کیسے ہو رہی ہے۔ ایک بچہ اگر نیچے بیٹھ کے پڑھتا ہے اور سارا دن کوئی ایسی عام لوکل لینگویج میں باتیں کرتا ہے، گالیاں سنتا ہے، تو اس کا لیول ایک اور ہوگا۔ اور ایک بچہ جو ایک ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے، ایسے لوگوں کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے تعلیم حاصل کرے گا جو علاقے کے ڈاکٹرز ہوں گے، انجینئرز ہوں گے، تو اس کا مائنڈ اور اس کی سوچ اور ہوگی، اس کا بھی دل کرے گا کہ میں بھی ڈاکٹر بنوں، میں بھی انجینئر بنوں۔ سو اس حوالے سے بھی الائڈ سکول سکندرآباد سب سے ٹاپ پر ہے کہ اس ایریا کی جتنی بھی ایک اچھی سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کے بچے یہاں پر آتے ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے بچوں کو لیں کہ جو اسکول کا ماحول اچھا کریں، نہ کہ اس میں کسی قسم کا بگاڑ جو ہے وہ پیدا کریں۔
تربیت کے حوالے سے یہ مختلف ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، جیسے آپ نے بچوں کی پرفارمنس دیکھی ہے، اس پہ کچھ والدین ہوتے ہیں تھوڑا سا وہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ آج کی اسپیچ میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں۔ اکثر والدین کو یہ گلہ ہوتا ہے کہ اب ہم ان بچوں کے لیے ڈریسز کہاں سے لیں، اس کے لیے پیسے کہاں سے اتنے زیادہ کیوں خرچ کریں۔ تو میں نے ہر سکول میں اسپیچ میں یہی کہا کہ دیکھیں، آپ جو کچھ کریں گے آپ کے بچے آپ کو دیکھ کے وہی کریں گے۔ اگر آپ نے گھر میں گاڑی رکھی ہوئی ہے اور والد سارا دن گاڑی کے ساتھ لگا رہتا ہے تو بچے کو بھی گاڑی کا شوق پیدا ہوگا۔ اگر آپ کے رشتہ داروں کی شادیاں ہیں اور ان پہ 3-3 4-4 ہزار روپے کے ڈریسز بنائیں گے تو بچے کو یہی لگے گا کہ سب سے اہم کام رشتہ داروں کی شادیاں اٹینڈ کرنا ہے۔ اور اگر آپ سکول کے فنکشن کے لیے ان کے ڈریسز، ان کے یونیفارم، ان کی بکس اور ان کے بیگ پہ خرچ کریں گے تو پھر بچے کو لگے گا کہ سب سے اہم کام تعلیم کا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے، لیکن اور آپ لوگ کرتے بھی ہیں، لیکن کچھ والدین اپنے بچوں کے سامنے ہی ہمیں بھی ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ اتنے خرچہ ہمارے سے کروا رہے ہیں۔ تو عید پہ بھی تو آپ لیتے ہیں ڈریسز، یہی آج جو بچوں نے جو چیزیں پہنی ہوئی ہیں یہ سارا سال ان کے کام آنی ہے یا آگے عید میں کام آنی ہے۔ اور آج سب سے بڑی عید ہے بچوں کے لیے اور یقیناً آپ لوگوں کے لیے بھی، کہ آپ لوگوں نے سارا سال محنت کی بچوں کے ساتھ، بچوں نے محنت کی اور آج ان کا عید کا دن ہے۔ تو اس میں اگر کوئی ایک فراق پہن لیتا ہے بچہ نیو، تو اس میں آپ لوگوں کو خوشی ہونی چاہیے اور آپ بڑے فراق دلی سے یہ چیزیں کیا کریں کہ یہی تو تربیت کا حصہ ہے۔ وگرنہ اسکول تو صرف ایک کٹ بھیج دیتے ہیں کہ 6,000 8,000 آپ نے جمع کروانا ہے اور پھر وہ سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم نے تو سب کچھ آپ پہ چھوڑا ہوتا ہے۔ یا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ چلیں آپ اگر ہمارے آفس میں چیزیں دیتے ہیں تو ہم آپ کو ایک جیسے سیٹ کے آپ کو ڈریسز جو ہے وہ لا دیتے ہیں تاکہ بچے کھڑے ہوں تو ان کے ڈریسز، ان کے فراکس ایک کلر کے ہوں، ایک ڈیزائن کے ہوں تاکہ وہ خوبصورت لگے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو والدین سمجھتے ہیں کہ اسکول شاید اس وجہ سے انٹرسٹ لے رہا ہے کہ وہ کوئی بزنس کر رہا ہے۔ اس میں بزنس نہیں ہوتا، بلکہ یہ آپ لوگوں کو آسانی دی جاتی ہے، کیونکہ اگر 8 بچے میں کورس جو ہے وہ تقریباً چینج ہے، جس میں ABL، PBL اور پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے، مصنوعی ذہانت کے حوالے سے ہوگا۔ سو انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے۔ آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا، ہم سب نے مل کر بچوں کی اس حوالے سے اچھی تعلیم اور تربیت کرنی ہے۔ دیکھیں، جو سلیبس کے حوالے سے چیزیں ہوتی ہیں، ABC ہے، ا ب پ ہے، وہ ہر سکول پڑھا رہا ہوتا ہے، ہم بھی پڑھا رہے ہیں۔ سب سے جو بڑی چیز میٹر کرتی ہے وہ ماحول میٹر کرتا ہے کہ آپ بچے کو ماحول سکول میں کیسا دے رہے ہیں اور پھر ان کی تربیت کیسے ہو رہی ہے۔ ایک بچہ اگر نیچے بیٹھ کے پڑھتا ہے اور سارا دن کوئی ایسی عام لوکل لینگویج میں باتیں کرتا ہے، گالیاں سنتا ہے، تو اس کا لیول ایک اور ہوگا۔ اور ایک بچہ جو ایک ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے، ایسے لوگوں کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے تعلیم حاصل کرے گا جو علاقے کے ڈاکٹرز ہوں گے، انجینئرز ہوں گے، تو اس کا مائنڈ اور اس کی سوچ اور ہوگی، اس کا بھی دل کرے گا کہ میں بھی ڈاکٹر بنوں، میں بھی انجینئر بنوں۔ سو اس حوالے سے بھی الائڈ اسکول سکندرآباد سب سے ٹاپ پر ہے کہ اس ایریا کی جتنی بھی ایک اچھی سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کے بچے یہاں پر آتے ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے بچوں کو لیں کہ جو اسکول کا ماحول اچھا کریں، نہ کہ اس میں کسی قسم کا بگاڑ جو ہے وہ پیدا کریں۔ تربیت کے حوالے سے یہ مختلف ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، جیسے آپ نے بچوں کی پرفارمنس دیکھی ہے، اس پہ کچھ والدین ہوتے ہیں تھوڑا سا وہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ آج کی اسپیچ میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں۔ اکثر والدین کو یہ گلہ ہوتا ہے کہ اب ہم ان بچوں کے لیے ڈریسز کہاں سے لیں، اس کے لیے پیسے کہاں سے اتنے زیادہ کیوں خرچ کریں۔ تو میں نے ہر سکول میں اسپیچ میں یہی کہا کہ دیکھیں، آپ جو کچھ کریں گے آپ کے بچے آپ کو دیکھ کے وہی کریں گے۔ اگر آپ نے گھر میں گاڑی رکھی ہوئی ہے اور والد سارا دن گاڑی کے ساتھ لگا رہتا ہے تو بچے کو بھی گاڑی کا شوق پیدا ہوگا۔ اگر آپ کے رشتہ داروں کی شادیاں ہیں اور ان پہ 3-3 4-4 ہزار روپے کے ڈریسز بنائیں گے تو بچے کو یہی لگے گا کہ سب سے اہم کام رشتہ داروں کی شادیاں اٹینڈ کرنا ہے۔ اور اگر آپ سکول کے فنکشن کے لیے ان کے ڈریسز، ان کے یونیفارم، ان کی بکس اور ان کے بیگ پہ خرچ کریں گے تو پھر بچے کو لگے گا کہ سب سے اہم کام تعلیم کا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے۔ سو یہ آپ کے سامنے ہے، لیکن
اور آپ لوگ کرتے بھی ہیں، لیکن کچھ والدین اپنے بچوں کے سامنے ہی ہمیں بھی ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ اتنے خرچہ ہمارے سے کروا رہے ہیں۔ تو عید پہ بھی تو آپ لیتے ہیں ڈریسز، یہی آج جو بچوں نے جو چیزیں پہنی ہوئی ہیں یہ سارا سال ان کے کام آنی ہے یا آگے عید میں کام آنی ہے، اور آج سب سے بڑی عید ہے بچوں کے لیے اور یقیناً آپ لوگوں کے لیے بھی، کہ آپ لوگوں نے سارا سال محنت کی بچوں کے ساتھ، بچوں نے محنت کی اور آج ان کا عید کا دن ہے۔ تو اس میں اگر کوئی ایک فراق پہن لیتا ہے بچہ نیو، تو اس میں آپ لوگوں کو خوشی ہونی چاہیے اور آپ بڑے فراخ دلی سے یہ چیزیں کیا کریں کہ یہی تو تربیت کا حصہ ہے۔ وگرنہ اسکول تو صرف ایک کٹ بھیج دیتے ہیں کہ 6,000 8,000 آپ نے جمع کروانا ہے اور پھر وہ سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم نے تو سب کچھ آپ پہ چھوڑا ہوتا ہے۔ یا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ چلیں آپ اگر ہمارے آفس میں چیزیں دیتے ہیں تو ہم آپ کو ایک جیسے سیٹ کے آپ کو ڈریسز جو ہے وہ لا دیتے ہیں تاکہ بچے کھڑے ہوں تو ان کے ڈریسز، ان کے فراکس ایک کلر کے ہوں، ایک ڈیزائن کے ہوں تاکہ وہ خوبصورت لگے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو والدین سمجھتے ہیں کہ اسکول شاید اس وجہ سے انٹرسٹ لے رہا ہے کہ وہ کوئی بزنس کر رہا ہے۔ اس میں بزنس نہیں ہوتا، بلکہ یہ آپ لوگوں کو آسانی دی جاتی ہے، کیونکہ اگر 8 بچے اسٹیج پر ہیں، 8 مدر جائیں گی کل باغ سے کپڑے لینے کے لیے، وہ مختلف ڈیزائن کے لے آئیں گی، وہ مختلف ڈیزائن جب ہوں گے تو وہ بچوں کا وہ چیزیں نہیں بنے گی۔ سو اس حوالے سے یہ چیزیں جو ہے یہ سب کچھ آپ لوگوں کے لیے اور آپ کے بچوں کی بہتر تعلیم اور تربیت کے لیے ہو رہا ہوتا ہے۔ باتیں کافی لمبی ہو گئی اس دفعہ، بس آخری بات کہ بچوں کے جب ایگزامز ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میں ان کو، جب پہلی ہماری میٹنگ ہوتی ہے آفس میں، تو حلف لیتا ہوں کہ کوئی بھی ٹیچر کسی بھی بچے کو کوئسچن نہیں بتائے گی کہ کون سے کوئسچن آنے ہیں۔ یہ ہماری شرعی ذمہ داری بھی ہے، اخلاقی ذمہ داری بھی ہے اور قانونی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم کوئی ٹارگیٹڈ تیاری بھی نہیں کروائیں گے بچوں کو، بلکہ ہماری یہی کوشش ہوگی کہ بچے کو سارا سلیبس آتا ہو۔ پھر اس کے بعد جب پیپرز بن جاتے ہیں، اور انشاءاللہ اس دفعہ ہم ہیڈ آفس کے پیپرز بھی یوز کریں گے، تو پھر اس کے بعد جب ان کی ایگزامز ہوتے ہیں تب بھی ہم ڈیوٹیز ان کی چینج کر کے لگاتے ہیں تاکہ اپنی ٹیچر وہاں پہ نہ ہو۔ پھر اس کے بعد چیکنگ ہوتی ہے، پھر ری چیکنگ ہوتی ہے، اور پھر پی ٹی ایم بھی ہوتی ہے کہ جس میں آپ خود آ کر اپنے بچے کے پیپر دیکھ سکتے ہیں اور پھر ان کو آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ یہ بچے نے خود کیے ہیں یا کسی نے بتائے ہیں۔ سو اس حوالے سے ہماری سال میں کم از کم 2 پی ٹی ایم ہوتی ہیں کہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ بچے ہمارے کیا کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ سال کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ بچہ پاس ہوا ہے، فیل ہوا ہے یا اس کا کیا گریڈ ہے۔ سو جتنی بھی اچھی اور جدید چیزیں ہیں وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر امپلیمنٹ کریں، اچھے سے اچھا سٹاف جو ہے وہ یہاں پہ ہائر کریں۔ کچھ پیرنٹس کو یہ بھی گلہ رہتا ہے کہ ٹیچرز چینج ہو جاتی ہیں، تو یہ ایک دیکھیں سسٹم کا حصہ ہے۔ اب اگر ٹیچر سے کوئی پوچھے نہیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں، آپ پڑھا کیسے رہی ہیں، تو وہ بھی چلتی رہیں گی، انہیں بھی پرابلم نہیں ہوگا اور ہم بھی آرام سے بیٹھے رہیں گے۔ لیکن کیونکہ ڈیلی بیس پہ آپ لوگ بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں، سو اس میں پھر کہیں پہ کوئی پرابلمز آتی ہیں، ٹیچر سے ڈسکس کی جاتی ہیں۔ اب بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ٹیچر اس لیول کی نہیں ہوتی، وہ خود چھوڑ جاتی ہیں کہ مجھ سے یہ نہیں ہو پاتا، اور پھر کیونکہ فیمیل سٹاف ہوتا ہے تو ان کے اور نجی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ سو آپ لوگ اس حوالے سے پریشان نہ ہوا کریں، ہم کم از کم 4-5 ٹیچرز پائپ لائن میں رکھتے ہیں اور یہ چیک بیلنس ہوتا ہے۔ اب گورنمنٹ کا یا باقی جو ادارے پیچھے رہ جاتے ہیں وہ اسی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ سٹاف پہ چیک بیلنس نہیں ہوتا، اور پھر سٹاف خوش بھی رہتا ہے کہ وہ ہمیں اچھی مینجمنٹ ہے، کوئی پوچھتے نہیں، اچھے والدین ہیں جو ہمیں تنگ نہیں کرتے۔ سو یہ چیزیں ساری اس سسٹم کا حصہ ہیں اور انشاءاللہ یہ سسٹم ایسے ہی چلتا رہے گا، آپ لوگ کے تعاون سے مزید پھلتا پھولتا رہے گا۔ آپ لوگ جو بھی مسئلہ ہوتا ہے، میرا یہ ہمیشہ بڑی واضح ہدایات ہوتی ہیں مینجمنٹ کو، جہاں پہ میڈم بشرا ہیں ان کو، کہ کسی بھی پیرنٹس سے تنگ ہو کے بات نہیں کرنی، بلکہ ان کی پوری بات سننی ہے اور پورا جواب دینا ہے۔ جو بھی آپ فیل کرتے ہیں آپ